فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قابل احترام عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے مقدس کلام کو سننے کے لیے اور اس کی تشریحات سے واقف ہونے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ درس کے آخر تک تشریف رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو یہ توفیق عطا نہیں فرماتے. جس کو قرآن سے سچی محبت ہوتی ہے، والہانہ تعلق ہوتا ہے، اور آدمی کے دل میں یہ بات مجزن ہوتی ہے کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. جب آدمی کو یہ چیز مستحضر رہتی ہے تو وہ جہاں بھی درس قرآن کی مجالس ہوتی ہیں وہاں شریک ہوتا ہے اور اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اس کی تشریحات سے واقف ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ سنتا ہے عمل کی نیت سے سنتا ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج ہماری مصروفیت اس درجے بڑھ گئی ہے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی کسی کو کچھ کام بھی نہیں ہوتا، کہیں جانا بھی نہیں ہوتا. لیکن جہاں ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، کچھ دیر بیٹھنے کا مزاج نہیں بناتے، بس نکل کے جانے کی ایک فضا ہوتی ہے. ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس تکلیف اس بات سے ہے کہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے اور قرآن مجید کی تشریحات اور اس کے علوم سے واقف کرایا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا بیان فرما رہے ہیں
اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی مجالسوں سے استفادہ کرتے اور اس میں بیٹھتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، گزشتہ درس میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتوں کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ وحی اور نبوت کا آغاز انہی 5 آیتوں کے ذریعے سے ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ جو کچھ آپ رات میں دیکھتے صبح میں ویسے ہی پاتے۔ دن کی روشنی کی طرح وہ خواب بالکل واضح ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خلوت پسند ہو گئے، غار حرا تشریف لے گئے، وہاں ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرنے لگے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام امی تھے، کسی سے لکھنا پڑھنا اور سیکھے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا عذر پیش فرما دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے زور سے دبوچا، اس کے بعد بھی فرمایا کہ پڑھیے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، اس طریقے سے 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد سورہ علق کی یہ 5 آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئیں تو آپ کی حالت بدل گئی۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ایک ہیبت کا ماحول تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ زمیلونی، مجھ پر ایک کپڑا اڑا دو، مجھے ڈر ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی امداد کرتے ہیں، اور جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو روزگار پہ لگاتے ہیں، اور جو مسکین اور محتاج ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غربا کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ کے تو ایسے اوصاف ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا وہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو تورات کے زبردست عالم تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی زبان پر بھی کافی اچھا عبور ان کو حاصل تھا، وہ ان کے پاس حضرت خدیجہ لے گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا، اصل میں وہ فرشتہ حضرت موسیٰ پر بھی آیا تھا، موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا تھا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، آپ لوگوں میں چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی نئی بات امت کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اور وہ لوگ تو معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے سر کو غیروں کے سامنے جھکاتے ہیں، معبودان باطل کے سامنے جھکاتے ہیں۔ جب آپ ان کے سامنے ایسی باتیں پیش کریں گے تو وہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اور آپ کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کریں گے، مصائب کے پہاڑ توڑیں گے۔
اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ اے محمد، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ پہ کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. اگر میں اس زمانے میں زندہ رہوں گا، اللہ مجھے صحت اور تندرستی کی دولت سے مالا مال کریں گے تو میں تمہاری اس وقت ضرور مدد کروں گا. تو یہ تسلی کے کلمات ورقہ بن نوفل نے کہے. تو یہ جو 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. وحی اور نبوت کا آغاز انہی 5 آیتوں کے ذریعے سے ہوا. اب آگے کی جو آیت ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، اس آیت کا روح سخن اگرچہ خاص ہے، مگر اس آیت کا عنوان عام رکھا گیا ہے. جب آدمی سرکشی اور بغاوت پہ اتر آتا ہے اور اپنے دل میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، غرور اور حماقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تکبر میں آدمی ایسی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی اور ناخوش کرنے والی ہوتی ہیں. آدمی جب بھی بات کرے تو اعتدال میں رہتے ہوئے بات کرے، عبدیت کا مظاہرہ اس کی زبان سے چاہے جاری ہو، ظاہر ہو. لیکن جب تکبر اور حماقت میں آدمی آ جاتا ہے، سرکشی پہ اتر جاتا ہے، تو ایسے کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو آدمی تکبر میں آتا ہے، حماقت میں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مال و دولت کی کثرت، اور اسی طرح منصب، عہدہ، کثرت اولاد، یہ چیزیں آدمی کو غرور میں اور فخر میں مبتلا کر دیتی. جس آدمی کے پاس مال ہوتا ہے وہ آدمی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، میں اپنے مال سے کیا ہے پورا کام کر لوں گا، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن آدمی کو یہ بات نہیں معلوم کہ دنیا میں مال کی وجہ سے بھی اس کے بہت سے کام نہیں ہوتے. مال رکھتا ہے آدمی لیکن اس کے بہت سے کام دنیا میں نہیں ہوتے. جوانی چلے گئی تو کیا وہ جوانی کو لے کے آئے گا؟ مال تو اس کے پاس رکھا ہوا ہے، جوانی تو نہیں آتی. اور اسی طرح بینائی چلے گئی، بینائی کو پھر لے کے آئے گا؟ اس نوعیت کی بینائی اس کے پاس آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو دنیا میں بہت سے کام مال کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں، تو آخرت میں کوئی کام مال کی بنیاد پہ ہونے والا ہے ہی نہیں. تو آدمی کے پاس جب مال آتا ہے اور اسی طرح کوئی عہدہ اور منصب مل جاتا ہے اور کثرت اولاد جب اس کے پاس ہوتی ہے تو آدمی فخر کرتا ہے، حماقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سرکشی اور بغاوت کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے. ابو جہل کا یہ حال تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، آپ کو تکلیف دیا کرتا تھا، اور یہ فخر و غرور میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قبیلے میں، خاندان میں میرا نام بہت اونچا ہے، بہت احترام سے میرا نام لیا جاتا ہے. اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کوئی آدمی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، آدمی ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہے. ہر ضرورت اس کی اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ ہی ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں. لیکن آدمی کو یہ شعور نہیں ہوتا. آدمی کے جب گھمنڈ اور تکبر میں آتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. آدمی اپنی ہر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. وہ ایک ایک وقت کا محتاج ہے، ایک ایک سیکنڈ کا محتاج ہے اللہ کا. جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر کسی کی مدد لیے بغیر اگر کام کر سکتا تو کام کر کے بتائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم جیسے ظاہری شکل اور صورت رکھتے ہیں، ان کے پاس ہاتھ اور پاؤں ہیں، ہم جیسا چہرہ رکھتے ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. اور آدمی کو غرہ ہے کہ میں بہت کچھ کرنے والا ہوں.
کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال نہ ہو جائے۔ تو ابو جہل کو بڑا زعم تھا، سرکشی اور بغاوت میں یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ آپ یہ نماز پڑھنا بند کر دیں۔ اگر آپ نماز نہیں روکیں گے، نہیں ایسے ہی سلسلہ اس کا جاری رہے گا، نماز پڑھتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھنا میں آپ کے گردن پہ پیر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الفاظ اس نے استعمال کیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کو سننے کے باوجود بھی نماز کا اہتمام کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے کہا تھا کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم اس طریقے سے نماز پڑھتے رہو گے تو پھر میں تمہاری گردن پہ پیر رکھ دوں گا۔ اور وہ غلط ارادے سے، پیر رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھنے لگا۔ اللہ کا عجیب انتظام کہ ابھی وہ آگے بڑھ رہا تھا، ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی تم تو پیر رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک دم پیچھے ہو گئے، آخر بات کیا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر پیر رکھنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک دم سے آگ کی خندق حائل ہو گئی میرے اور اللہ کے درمیان، اللہ کے نبی کے درمیان آگ کی خندق حائل ہو گئی، اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، اس کی وجہ سے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا اگر وہ بدبخت اسی طریقے سے آگے ہو جاتا، آگے بڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، سب ہستی سے اس کو میٹ دیتے، لیکن وہ آگے بڑھا نہیں، پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ جو آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں، اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے، تو وہ سارا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا کے معنی یہاں پہ حقا کے معنی میں ہے، یعنی سچ مچ جب انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، الرآہ استغنا، اس طور پر کہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، مطلب یہ جب سرکشی پہ انسان آ جاتا ہے، بغاوت پہ آ جاتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ جو چاہوں گا وہ کروں گا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہر لمحہ وہ اللہ کا محتاج، ہر لمحہ۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سب کو لوٹنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کا ایک وقت لکھ کے رکھا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو انسان آہستہ آہستہ اس دنیا سے کیا راہ فرار اختیار کریں گے، پھر قبر میں رہیں گے، ایک زمانے تک قبر میں رہنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، وہاں اللہ سب کا حساب لیں گے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان الی ربک الرجعی، بے شک سب کو تمہارے پروردگار کی طرف کیا ہے، لوٹنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے گی تو آدمی سوچ سمجھ کے زندگی گزارے گا، عبدیت کا مظاہرہ کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرا خالق اور میرا مالک ایسا ہے جو میرے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور میں میدان محشر میں پہنچوں گا تو اللہ میرے ہر عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے ہیں قیامت کے دن۔ یہ استحضار بندے کے دل و دماغ پہ طاری ہو جاتا ہے تو بندے کی زندگی صحیح رخ پہ چلتی ہے، اطاعتوں میں گزرتی ہے، فرمانبرداریوں میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا ہے اے مخاطب کہ جو ایک بندے کو روکتا ہے، کس سے روکتا ہے؟ جب نماز پڑھنے سے کیا ہے، روکتا ہے۔ کون ہے وہ روکنے والا؟ ابو جہل۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا تقوی کی تعلیم دیتا ہو؟ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلا وصف تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہدایت پہ ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تقوی کی تعلیم دیتے ہیں، تقوی کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا ہے مخاطب اگر وہ جھوٹا ہو اور روگردانی کرتا ہو۔ اس آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ابو جہل کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو جہل یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ ان کذب وتولی، جھوٹا بھی ہے اور روگردانی کرتا ہے، دین اسلام سے پھرا ہوا ہے، معبودان باطل کی پرستش کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کا وہ اقرار نہیں کرتا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ ابو جہل ملعون کو بھی دیکھ رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کون کیا حرکت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ شخص نہیں جانتا؟ کیا اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، اس کو نماز سے نہیں روکنا چاہیے۔ نماز ایک بہت محبوب عمل ہے۔ جو آدمی نماز سے روکتا ہے نماز پڑھنے والے کو، یہ بہت ہی مذموم حرکت ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، یہ کام ابو جہل کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، ابو جہل اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا تو لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ہم ابو جہل کے پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا۔ یہاں پہ حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے پیشانی کے بال کو پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے تو آدمی مجبور ہو جاتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا گر ہے۔ اور وہ پیشانی کیسی ہے؟ جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے ابو جہل۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ وہ پیشانی جھوٹی اور خطا کار کی۔ فلیدع نادیہ، پس اگر وہ اپنی مجلس والوں کو اگر بلانا چاہے تو بلا لے۔ اس کے جو ہم نوا ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہیں، اور اس کو بڑا غرہ ہے اور بڑی حماقت ہے کہ میری تائید میں اتنے لوگ ہیں، میرے چاہنے والے اتنے لوگ ہیں، اگر اس کو اس بات کا غرہ ہے تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ ہم کیا کریں گے؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں سندع الزبانیہ، ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے تو ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے۔ زبانیہ یہ دوزخ کے فرشتے ہیں، حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں۔ زبانیہ یہ زبن سے مشتق ہے، زبن کے معنی ہے دفع کرنا، ہٹانا۔ دوزخ پہ جو فرشتے مامور ہیں ان کا نام ہے زبانیہ، یہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلتے رہتے ہیں، اس واسطے ان کو زبانیہ کہا گیا۔ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا ابو جہل اگر تجھے ناز ہے، بڑا غرہ ہے، بڑی حماقت ہے، سرکشی اور بغاوت سے تو یہ کہتا ہے کہ میری کثرت، میری تائید میں اتنے لوگ ہیں، میرے چاہنے والے اتنے لوگ ہیں، بلا لے اپنی مجلس والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بلا لے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے؟ زبانیہ کو بلا لیں گے، جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے، بھی دیکھیں گے مقابلہ کر کے کون جیتتے ہیں۔ ہے دم تیرے اندر تو بلا لے۔ ظاہر ہے وہ بلایا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جہنم کے فرشتوں کو نہیں بلایا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بڑا برا حال ہوا ابو جہل کا۔ ایک تو آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ یقینی ہے، ہر حال میں وہ سزا اس کو ملنے والی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو ایسی ذلت اٹھانی پڑی اور اس کی ایسی موت ہوئی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں
کہ جنگ بدر میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا ابو جہل، بالکل کچھ سانسیں اس کی چل رہی تھیں، آخری حالت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کا کیا حال ہے، جنگ بدر میں لڑائی ہوئی، ذرا یہ بتاؤ کہ ابو جہل کا کیا حال ہے۔ تو حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں گئے، جو کفار اور مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھے تو ابو جہل بھی وہاں پڑا ہوا ہے، بالکل اس کی آخری حالت ہے۔ اور جا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، اے نبی کے دشمن، دیکھ لے اللہ نے تیرا کیا حال کر دیا، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا، تیرا کیا حال ہو گیا دیکھ لے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی آخری حالت تھی ابو جہل کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے۔ تو ابو جہل ایک دم آنکھیں کھول کے کہنے لگا کہ تم بہت اونچے مقام پہ بیٹھ گئے ہو، بہت اونچے مقام پہ بیٹھ گئے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے یہ کہا ذرا یہ بتاؤ کس کو غلبہ نصیب ہوا جنگ بدر میں، مسلمانوں کو یا مشرکین کو، کفار کو، کس کو غلبہ نصیب ہوا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو، مومنین کو غلبہ حاصل ہوا، غلبہ۔ اس کے بعد ابو جہل یہ بھی کہنے لگا تمہارا کیا ارادہ ہے، میرے سینے پہ بیٹھ گئے ہو تو کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرا سر قلم کرنا چاہتا ہوں، تیری گردن، بس میرا یہ ارادہ ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ ابو جہل خود اپنی تلوار پیش کرا، دیکھو یہ تلوار بڑی تیز ہے، میری تلوار ہے، بڑی تیز تلوار ہے، اور اس سے میرا سر قلم کر دینا، اور ایسا سر قلم کرنا کہ میرا سر دو شانوں کے درمیان سے کٹ کر دینا۔ وہ اس بات سے کہا کہ دو شانوں کے درمیان سے اگر میرا سر آپ قلم کریں گے تو ایک لوگوں پہ ایک ہیبت طاری ہوگی، لوگ دیکھ کے ڈر جائیں گے، ہیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، بہت بڑا خطرناک کیا ہے یہ آدمی ہے، اس کا سر کیا ہے دو شانوں کے درمیان سے کیا کٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا، آخری حالت میں یہ بھی کہا ابو جہل دیکھو تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہو تو میرا پیغام یہ سنا دینا، میں جتنی نفرت، جتنا بغض، جتنا عناد اور جتنی سرکشی اور جتنی دشمنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا کرتا تھا، اس سے زیادہ دشمنی آج میں اللہ کے نبی سے کر رہا ہوں۔ پہلے تو دشمن تھا ہی نہیں، یہ آخری حالت میں بھی میں اللہ کے نبی کا دشمن ہوں، اس سے زیادہ میں بڑا دشمن ہوں۔ یہ الفاظ اس نے کہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا، اور وہ سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کا دشمن ابو جہل ہے، اس کا سر لایا گیا، اور وہ پیغام بھی پہنچایا گیا اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ اس نے کہا تھا نا جتنی نفرت مجھے پہلے تھی اس سے بڑھ کے نفرت آج ہے مجھے آپ سے، میں آپ کا بہت ہی سخت ترین دشمن ہوں۔ اس نے یہ الفاظ کہا، وہ الفاظ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، کیسی بغاوت ابو جہل کے اندر ہے، بالکل آخری وقت ہے، اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے دشمنی کرتا ہوں، سخت دشمنی کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا فتنہ اور ابو جہل کی شرانگیزی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے امت کا ابو جہل
کہ اس کی شر انگیزی، اس کا فتنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ارے فرعون نے مرتے وقت تو کلمہ پڑھا تھا نا، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ سمندر میں پانی میں ڈوبنے لگا تو آخری وقت کیا کہا؟ موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ آدمی جب آخری حالت میں دیکھ کے اگر ایمان لایا تو اس کا ایمان معتبر ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ کم از کم فرعون نے یہ تو کہا تھا، لیکن یہ بدمعاش ابو جہل یہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے، پہلے سے بھی نفرت تھی، لیکن آخری وقت جو نفرت ہے پہلے سے زیادہ نفرت آپ سے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس قدر ذلت کے ساتھ وہ مارا گیا، اور ظاہر ہے جب وہ قیامت میں پہنچے گا اور وہ جہنم کے جو عذابات ہیں وہ تو کیا ہے اپنی جگہ یقین ہے۔ اس کے بعد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی ابو جہل کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لا تطعه واسجد واقترب۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد آپ ان کی بات کو مت مانیے، ابو جہل کی بات کو مت مانیے، واسجد، نماز پڑھیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ یہاں پہ واسجد سے مراد یہاں پہ نماز ہے، سجدہ کیجیے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھیے، واقترب اور اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی جو سب سے اچھی حالت جو ہوتی ہے، اللہ کو اس کی جو ادا جو پسند آتی ہے اس بندے کی، وہ ادا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے، اس واسطے کہ ذلت اور مسکنت کی آخری حد ہے، ذلت کی آخری حد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیشانی عطا فرمائی، وہ پیشانی اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے حضور میں جھکا رہا ہے، یہ سب سے آخری حد ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کیا کیجئے، ابو جہل کی بات مت مانیے، واسجد، نماز پڑھتے رہیے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ یہ تھی سورہ علق کی بقیہ آیتیں، اس کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔